کہ پیری مریدی سب سے بدترین چیز، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، کوسوں دور رہنا چاہیے اس سے. لیکن پیری مریدی سب سے بہترین چیز، اسی کو استعمال کرنا چاہیے، یہی اہم چیز ہے. پیری مریدی علماء بریانی نے اس کو خراب بنا ڈالا. آج یہ حال ہے کہ گریجویٹ طبقہ اصلی علوم سے آراستہ اور پیراستہ طبقہ اس سے بدگمان ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ ماڈل غلط دیکھتا ہے. جیسے اسکول میں کسی ٹیچر کو سبق پڑھانا ہو، طوطے پر جملے چھوٹے چھوٹے بچوں سے نکلوانے ہیں، تو طوطا وہ لے کر گیا اور بچوں کے سامنے طوطا رکھا اور بتا رہا ہے، بچوں طوطے کی جو چونچ ہوتی ہیں وہ لال ہوتی ہیں، طوطے کے جو پر ہرے ہوتے ہیں، اور طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے. یہ سب بتا رہا ہے. لیکن جو ماڈل لے کر گیا وہ کوے کا لے کر گیا. اب بچوں سے کہہ رہا ہے کہ طوطے کی جو چونچ ہے وہ لال ہوتی ہے، یہاں تو وہ کالی ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ طوطا جو ہے ٹیں ٹیں کرتا ہے، یہ تو کائیں کائیں کر رہا ہے. ہرے پر ہوتے ہیں تو کالے ہی کالے ہیں. تو جو ماڈل تھا آپ کا وہ غلط تھا، تو بچے سمجھیں گے کیا؟ تو آج ماڈل بالکل غلط ہو چکا ہے، پیری مریدی بدنام ہو چکی ہے. عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کا مجموعہ ہے، عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما کی مجلس ہوتی تھی تو اس میں پختہ عمر کے لوگوں کو رکھتے تھے، چھوٹے لڑکے بھی نہیں چلتے تھے وہاں، اور مضامین بھی نہیں، گانے بانے طبلہ پیٹی وغیرہ. اتنا احتیاط رہتا تھا وہاں. اور یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں سے باتیں ہو رہی ہیں. نظرانہ پیر کے نام پر لاکھوں روپیہ بینک بیلنس، یہ کون سا پیر ہے؟ ارے لٹانے والے ہوتے ہیں پیر. سکندر لوٹ کر بھی کچھ نہیں دولت زمانے کی، لٹا کر مایا ہے ہستی قلندر رقص کرتا ہے. لٹاتے ہیں لٹاتے. خواجہ اجمیری کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ سائل آیا اور یوں گویا ہوا کہ حضرت کچھ عنایت کیجیے. تصور کی دنیا میں حضرت نے گھر کا جائزہ لیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا. پھر اپنے بدن کا جائزہ لیا، اس میں بھی ایک پائی نہیں تھی، ابتلا کا دور تھا. پھر غور کیا کہ تہمد ہے اور یہ کرتا ہے، اگر اس کو کرتا دے دیتا ہوں تو تہمد پر نماز ہو جاتی ہے. یہ دے دیا. سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، لٹا کر مایا ہے ہستی قلندر رقص کرتا ہے. تو دوستو اس سے پیری مریدی بدنام ہو گئی. لوگ ادھر آتے نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ادھر کی بات. اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ کشف و کرامات. ان سے تو ان کے باپ سے بھی ہوتی نہیں ہے کشف و کرامات. وہ تو اپنی جانب اللہ ایک ودیت کردہ چیز ہے، اللہ نوازتے ہیں کسی کو. ہم وہ سمجھتے ہیں کہ کشف و کرامات ہی اصل ہے، تو کچھ ایسے اصول بنا لیتے ہیں وہ کہ ہم سے کشف و کرامات کا صدور ہو اور لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں. مثلا دل کی بات کبھی کبھار اللہ والے بول دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر 3 کمرے بنائے. کشف دکھانا ہے، کرامت کہ ان کی زبان سے اللہ کی بات ظاہر ہوتی ہے. ایک پہلے کمرے میں ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے صرف کہ تو جھاڑنا، لوگوں کو نظر آئے کہ تو جھاڑ رہا ہے، صاف کر رہا ہے کمرہ، لیکن پورا دھیان آنے والے پر رکھنا، وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے جو بات کہی تھوڑی دیر کے لیے جھاڑنا موقوف کر دینا اور میرے پاس آ کر کہنا. یہ اللہ والے جو ڈھونگی بیٹھے ہیں ان کے پاس آ کر کہہ دینا کہ یہ جو بکرا آ رہا ہے کالی ٹوپی والا اور لال داڑھی والا، یہ اولاد کے لیے آ رہا ہے، 11 سال سے اولاد دی اس کو.
پھر آ کر بیٹھ گیا یہاں، سن لیا، بتا دیا ادھر، فون تار موبائل سب ہو گیا، اب ادھر بیٹھا ہے جھاڑو مارتا ہوا. یہ دوسرے کمرے میں پہنچا، بھئی کیا بات ہے؟ بولے حضرت مجھے حضرت سے ملنے دیجیے. بھئی ہم سے بولو نہیں، ہم حضرت سے ہی بات کریں گے. تیسرے کمرے میں لے گیا. اب پہلے سے اس کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ بکرا آنے والا ہے اور لال داڑھی ہے اس کی، اور ایسا ہے اور ویسا ہے. بولیا دیکھ لیا اس نے، اس کو دیکھتے ہی ایک دم نیچے نظر، جیسے بہت ہی یاد اللہ میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں اور فرصت نہیں ان کو ایک لمحے کی اللہ کی یاد سے کے بغیر. نیچے منڈی، السلام علیکم. وہ آیا ہے بکرا لال داڑھی والا، جواب نہیں دے رہے ہیں. السلام علیکم حضرت، پھر بھی جواب نہیں دے رہے ہیں. السلام علیکم حضرت، استغراق کا عالم ہے نا، بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو السلام علیکم حضرت، نالائق کمینہ جواب نہیں دے رہا ہے. وعلیکم السلام، نالائق کرامت دکھانا ہے نا، کشف، نالائق کمینے کہیں کے. میں کوئی خدا ہوں جو اولاد عطا کروں؟ 11 سال سے اولاد نہیں ہوئی تو میں کیا کروں اس کو؟ اب تو یہ تو گرویدہ ہو گیا، ان کو کیسے معلوم؟ حالانکہ تار فون موبائل سب ہو چکا، اس کو کیسے معلوم؟ مولانا کو کیسے معلوم؟ حضرت کو کیسے معلوم؟ تو پکڑ رہا پھر پاؤں، حضرت عنایت کیجیے، حضرت عنایت کیجیے. پھر دیا انہوں نے تعویذ. تعویذ کا پیسہ بول نہیں رہے ہیں. وہ تیسرا جو اس کام کا ایکسپرٹ ہے وہ بول رہا ہے، ارے دیکھا نہیں کرامت حضرت کی، تیرے دل کی بات بول دی حضرت نے. 11 سال کے بعد اولاد مانگنے آیا ہے، میں خدا ہوں. بولے ہاں بولی. تو ان کے بھی بال بچے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ 2 4 5 ہزار دے دے. ہاں میں ضرور دوں گا. دے دیے بھائی 10,000. یہ اللہ والے. اور یہ جو اسی لیے یہ جو ایسے نقلی اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی عورتیں ان کی معتقد نہیں ہوتی، دنیا معتقد ہو جائے ان کی. وہ تو گھر میں دیکھ رہی نا لنگوٹ کو کہ ہے کتنا اس کے اندر دم. وہ ایک آیا، بابا میری بیوی کی داڑھ باندھو، داڑھ باندھا. ایک محاورہ آئی، انہیں بولے نہ کچھ میرے آگے، داڑھ باندھو اس کی، بولے ہی نہ کچھ. اور ادھر گھر میں پیرانی صاحب سن رہی ہے جملے اور ہنس رہی ہے کہ لوگ بھی کیسے بیوقوف ہیں، لوگ بھی بیوقوف بنتے رہتے ہیں. اس سے داڑھ بندھوانے کے لیے آئے کہ داڑھ باندھ دے اس کی. اگر وہ داڑھ سب کی باندھتا رہتا تو سب سے پہلے میری داڑھ باندھتا. میں تو اس کو بولتی ہوں بیٹھ تو لیٹ جاتا ہے، کیا داڑھ باندھے گئے؟ یہ اللہ والے. وہ بہت بولتے ہو تم، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اڑتے ہیں ہوا میں، یوں ہے تو ہے. تو صحیح اللہ والے تھے وہ. انہوں نے کیا کیا، ایک دن اڑے برابر اپنے مکان پر سے، اور اڑنے کے بعد صبح بات ہوئی، دیکھے کل رات میں تھے وہ اللہ والے، اپنے گھر کی چھت پر سے اوپر سے اڑتے اڑتے گئے. میں نے تجھے معلوم ہے وہ کون تھا؟ ارے وہ میں ہی تھا. تو عورت مانتی نہیں کبھی کسی کا. اوہ تم تھے، جبھی تو تھوڑے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. عورت کبھی مانتی نہیں، مان ہی نہیں سکتی. وہ بعد اللہ والوں نے تو ایسا کیا، اس کا علاج ایسا کیا کہ اپنی بیوی کو سامنے والے اللہ والوں سے بحث کرایا اور ان کی بیوی کو اپنے سے بحث کیا. کیونکہ وہ اس میں بڑی نفسیاتی ایک بات ہے، پیچیدہ. انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا. تو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کشف و کرامات دکھانا چاہتے ہیں، وہ ایسی کشف و کرامات رہتی ہے ان کی. کچھ نفسیاتی اصول رہتے ہیں، کچھ زمانے کو دیکھا ہوا رہتا ہے انہوں نے کہ کیا کیا ہوتا ہے. ایک آدمی آیا، بولے حضرت
ہمارا لڑکا بہت شریف تھا، بہت اچھا تھا، کام دھندا سب کچھ کرتا تھا، لیکن چند مہینوں سے کیا ہو گیا کچھ بولتا ہی نہیں، صرف چھت کی طرف دیکھتا ہے، بڑی بڑی آنکھیں نکالتا ہے، کھانا وانا کچھ نہیں کھاتا۔ حالانکہ اس کے کھانے کا ریکارڈ ایسا ہے کہ گھر پر کھاتا نہیں ہے، ادھر ادھر جا کر کھا کے آ جاتا ہے، اور گھر پر بھوکا کے بھوکا، پاکا کے پاکا، ادھر کھا کے برابر آیا۔ تو کچھ کھا نہیں رہا ہے، کچھ پی نہیں رہا ہے، کاروبار میں جی نہیں اس کا لگ رہا ہے، کیا کرنا۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں، کئی لوگوں عاملین کو پیسے دے دیے تو وہ کہتے ہیں کہ آصیبی اثرات ہے اور جاسیبی اثرات ہے، آصیب ہے اور لاسیب ہے، یہ سب بولتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو کس نے کیا مجھے معلوم نہیں، کیا کیا معلوم نہیں، پھر کچھ بھی نہیں کیا، تو منہ سے بول رہے ہو کہ کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ کر دیا تو آپ بول رہے ہیں کہ کیا معلوم کس نے کیا، یہ بھی معلوم نہیں، کیا کیا یہ بھی معلوم نہیں، تو پھر کیا کیا؟ آصیب بس جملے سن لیے ادھر ادھر سے، آصیبی اثرات ہے اور باہر کے اثرات ہے اور اندر کے اثرات ہے، یہ ڈاکٹروں کے بس کا روگ نہیں ہے، اور یوں ہے، یہ بڑے بڑے جملے چل رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ نہیں، کچھ باتیں رہتی ہیں اندر کی، اس کی تہ تک پہنچا جائے تو ہم ہنستے ہیں اپنے اوپر کہ ہم کیسے بیوقوف بن گئے۔ اب وہ لڑکا ایسا بن گیا، ماں باپ نے ہزاروں روپے خرچ کر ڈالے، وہ اچھا ہو نہیں رہا ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، بات طے ہو چکی ہے، ایک آیا بہت ذہین، زمانہ دیکھا ہوا، حالات کو سمجھا ہوا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو مجھے دیکھنا ہے، تو اس کے پاس گڑبڑ کا علاج بڑا بڑبڑ تھا، بہت اچھا، جس کے آنکھ میں آصیبی اثرات اور ایسا تھا ویسا تھا، بولتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، اوپر دیکھتا ہے، چھت کو دیکھتا ہے۔ ایڑا بنانا تو اپنے ہاتھ میں، اوپر دیکھنا کہ کوئی مشکل بات ہے کہ اوپر دیکھ رہا ہے، کہ دیکھ اوپر، 1 گھنٹے تک دیکھ تو لوگ سمجھیں کچھ ہوا اس پر باہر کا اثر۔ خیر بھائی، وہ آیا بڑا ماہر تھا، وہ بھی جب زمانہ دیکھا ہوا، اتنا دوں گا، ارے جتنا مانگو دیں گے، اس کو اچھا تو کر۔ اس کو لے گیا اندر، کہ اندر کی رات یہ اگلے گا ایسے ہی جیسے میں کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے ہانڈی میں پیشاب کیا، دیکھ رہا ہوں کہ پیشاب کیا اس نے۔ اب کیا کہا، دیکھ جو تیرے دل کی بات ہے وہ مجھے بول دے، اور اگر نہیں بولا تو میں باہر جانے والا ہوں، اور یہ ہانڈی تو نے دیکھا ہے، یہ لے جاؤں گا، اور یہ کہنے والا ہوں سب بڑے پہلوان قسم کے لوگوں کو کہ بہت بڑا خبیث ہے، وہ کسی سے نکلنے والا نہیں، میرے سے بھی نہیں، لیکن میرا آخری عمل میں کر رہا ہوں، وہ ہانڈی والا، یہ ہانڈی میں جو کچھ ہے اس کو پلا دو، زبردستی پکڑ کر مار پیٹ کر کے۔ اب اس چکر میں کہ سلا ہانڈی کا پلایا جائے گا، تو پھر بول دے مجھے جو کچھ ہے میں تیری بات منوا دوں گا۔ تو بات یہ تھی اصل میں اندر کی، جس سے اس میں ایڑا بن رہا تھا اور پاگل بن رہا تھا اور عصبی اثرات اس پر آ رہے تھے، وہ یہ تھی کہ جہاں اس کی بہن دی جانے والی تھی، اس لڑکے سے برا فعل وہ پہلے کر چکا تھا، کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن وہاں جائے، جبکہ میں اس سے ایک فعل کر چکا ہوں۔ تو وہ چیک علم کی پوزیشن میں تھا، کیا بولوں، کس سے بولوں، کیسے بولوں، تو ایڑا پن لے لیا اس نے سب بات اگلوا لی ہے کہ ایسا ہے کہ اچھا بیٹے تیری بات منوا لیتا ہوں۔ آئے باہر، دیکھو بھائی، جو تم نے شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہے نا، وہ تم کو ختم کرنا پڑے گا، مجھے پیسہ مت دو لیکن تمہارے بچے کی جان بچا دو۔ بولے ایسی کیا بات، بات ویسی ہی ہے، ماننا ہے تم کو، نہیں تو کل لاش ملے گی بچے کی۔ بولے بھائی ہم رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ رشتہ ادھر توڑا گیا، ادھر ان کے عصبی اثرات سب ختم ہو گئے۔ ایسا سب معاملہ ہے۔ بیوی نے مان لیا، ایک کھاؤ پیر لوگ ہیں، بیوی نے کیا منت مانی، منت
نظر بانی کہ مجھے میرا لڑکا اتنے مہینوں کا ہو جائے گا اور بولنا شروع کر دے گا تو میرے شوہر سے میں مسجد کے ممبر پر ڈھول بجواؤں گی. یا اللہ، مسجد کے ممبر پر اور مولانا صاحب سے، اور مولانا صاحب نے اس سے پہلے والے جمعے میں یہ کہا تھا کہ بھائیو یہ جو آج کل ڈھول بجایا جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، یہ حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، یہ سب ہونا نہیں چاہیے، اسے بند کرنا چاہیے. یہ تو پچھلے جمعے میں انہوں نے تقریر کی تھی، اور ادھر ان کی بیوی نے منت مان لی، نظر مان لی کہ میرا بچہ اتنے دنوں کا ہو جائے گا اور پلا لفظ بولنے لگ جائے گا تو میرے شوہر کے ہاتھوں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے ڈھول بجواؤں گی. بولے میں نے تو ایسا بولا اور تجھے کیا لا رہی میرے گلے میں گھنٹی؟ بولے وہ کچھ بھی ہو بجانا ہی پڑے گا تم کو، عورت ہے. پھر پیر صاحب، پیرانی صاحبہ، تو اب اگلے جمعے کو بیوی کی ماننی پڑتی ہے، بیٹھ بولو تو لیٹنا پڑتا ہے. گلے میں ڈھول باندھا انہوں نے بڑا مولانا صاحب نے. لوگوں کو بھی تعجب کی یہ کیا ہو رہا ہے، ڈھول لے کے مولانا جمعہ کی نماز میں جا رہے ہیں، ڈھول لے کے چلے بیٹھے ممبر پر. بھائیو یہ ڈھول کو دیکھ کر آپ سب کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ مولانا نے جمعے کی نماز میں ممبر پر ڈھول کائے کو لے کر آئے. پچھلے جمعے تو انہوں نے کہا تھا کہ بجانا نہیں چاہیے. بھائی اس میں ایک غلطی ہو گئی تھی. میں نے کہا تھا کہ ڈھول نہیں بجانا چاہیے، تم نے بھی سن لیا ڈھول نہیں بجانا چاہیے، لیکن کیسے بجانا نہیں چاہیے؟ تھم ایسے، تھم ایسے، یہ ایسے اور ایسے نہیں بجانا چاہیے. سمجھ میں آ گیا سب کی؟ بولے ہاں. ڈھول بھی بج گیا، نظر بھی پوری ہو گئی اور معاملہ صاف ہو گیا. تو دوستو یہ ہے پیری مریدی، اس میں کچھ جان نہیں ہے. پیری مریدی تو ہے روشن ضمیری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرکزہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ان کی نظریں، ان نظر سے دل کی کائنات بدل جاتی ہے اور انسان راہ راست پر آ جاتا ہے. اس لیے شرط ہے کہ استخارہ کر کے کوئی اللہ والے سے اپنا ہاتھ تعلق جوڑ لے. اللہ والوں سے استخارہ کیے بغیر تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. سب بیٹھے تھے، ہاں بھائی بیت ہو جاؤ، بیت ہو جاؤ، چارانے کی چین، چارانے کی چین، ایسا نہیں ہے. یہ استخارہ اسپیشلی کیجئے اور اس کے بعد آپ کو بن جانب اللہ کوئی چیز القاء ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. تو دیکھیے آپ کو فائدہ کیسے ہوتا ہے. آج بدھ ہے، آج آپ بیت ہو جائیں گے استخارہ کر کے، صحیح قلب کو ملا کر ایک دوسرے سے، اور اللہ کی طرف سے جو القاء ہوگا اس کے تحت آپ بیت ہو جائیں گے. تو آج بیت ہوئے، کل سے آپ کے قلب کی ماہیت بدلے گی، قلب بدلنا شروع ہو جائے گا. تو دوستو یہی آخری ایک مشورہ ہے کہ آپ اور ہم سب کے سب بیت ہو جائیں.